سال یا 6 سال قبل میں اجی نور محمد قوم رخشانی ہوں. میں نے مشرقی بائی پاس میں ایک زمین خریدا تھا محترم محمود خان اچکزئی کے مشورے پر. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک غنڈا قبضہ گروپ کو بٹھایا تھا. تاجو نام ہے, تاج محمد اور پہ تاجو اس کا نام ہے. اس نے مجھ سے 36 لاکھ روپیہ لے کر کے اس کا جب میں نے پیچھا کیا تو 36 لاکھ روپیہ بھی کواری روڈ میں جمع ہو چکا ہے. باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہو, آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس زمین پر میں نے محمود خان کا کہنے پر محمود خان کا کہنے پر 36 لاکھ روپیہ اس قبضہ گیر کو دیا, تاج محمد اور پہ تاجو کو. اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی میرا زمین پہ کام شروع نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ 6 بندوں کو اس نے سپورٹ کیا ہوا ہے. لینڈ مافیا, قبضہ مافیا کی سپورٹ دے رہے. اس کی سربراہی جو ہے محمود خان اور مجید خان کر رہے. 6 بندے ہیں. ایک محمد نعیم ہے, اس کا نام کونسلر ہے وہاں کا, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اور ایک جو علاقائی کیا ہے سیکریٹری ہے, صاحب خان نام, وہ تاجو کا بیٹا ہے. یہ مجید خان ہے. 6 بندے ہیں. میں بار بار میں نے یہ کوشش کیا کہ میں تمام تر پشتونوں کا جتنا بھی مشران ہے اس کے پاس گیا ہوں کہ بابا خدا را اس کو بٹھاؤ, کیوں ہمارے ساتھ ظلم کر رہے. میرا کروڑوں روپے کا جائیداد وہاں پہ میں نے اپنا حق پیسے دیا ہوا ہے اور خریدا ہوا ہے. نہ میں نے کسی سے قبضہ کیا ہوا ہے اور نہ ہم لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کا کوئی حق ہے, تمام تر پشتون اور بلوچ کا جتنا بھی قوم ہے وہ اگر ہمارے اوپر ثابت ہوا ہے تو ہم جرم دینے کے لیے تیار ہے. اور اگر ان لوگوں نے 5 جرم کیا تھا اس کو میں بخشوں گا. 5 سے زائد اگر ان لوگوں نے کیا تو اس کو نہیں بخشوں گا. کیونکہ میرا تمام سرکاری اداروں سے بھی گزارش یہ ہے, آئی جی بلوچستان سے, پولیس سے, چیف آرمی سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے, کیونکہ یہ مشرقی بائی پاس میں صرف میرا فریاد نہیں ہے, وہاں پہ مختلف اقوام جو ہے, مختلف قوم جو ہے, اس قوم کے چند افراد سے وہ شکار ہو چکا ہے. کسی کا دیوالیہ گرایا ہوا ہے. میرا تیسرا پریس کانفرنس ہے یہ میں کر رہا ہوں. تیسرا پریس کانفرنس کے ذریعے تمام پشتون بلوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہے. اگر ظلم نہیں ہے, میرا مشورے والا بھی محمود خان ہے, میرا گواہ بھی محمود خان ہے, اور مجھے جو لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور ظلم جو میرے ساتھ کر رہے وہ بھی محمود خان ہے. اگر کوئی قرآن پر ثبوت مانگ رہے میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر بلوچی رسم و رواج دیر خاخر پر مجھ سے مانگ رہے میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں. میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے, میرا گھر کیوں گرایا, میرے دیوالے کیوں گرایا, میرے 4 دیوالی کو کیوں پامال کیا. نہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اور نہ میں نے کسی سے زور سے یہ زمین چھینا ہوا ہے. یہ زمین میں نے سید عارف آغا سے خریدا ہوا ہے, وہ ابھی تک زندہ ہے. اس کا خرید میں 32 تاجر یہاں کا چورمل روڈ کا اور اس بازار کا 32 تاجر محمود خان کا گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, اور گواہ بھی محمود خان ہے. ہندو کا زمین تھا, ہندو نے خان محمد سے خریدا ہوا تھا. خان محمد اور ہندو کا فیصلہ بھی محمود خان نے کیا تھا. اس زمین تمام تر کوئٹہ کا جو لوگوں کو پتہ ہے اس زمین کا. یہ تیسرا پریس کانفرنس ہے میں کر رہا ہوں. لہذا خدا کے لیے میرے ساتھ ظلم ہو رہے. تمام تر بلوچ پشتون کا مشران کو ہر سے گزارش ہے کہ آپ اس بندے کو سمجھاؤ, اس بندے کو میرے سے بٹھاؤ, میرے ساتھ ظلم کر رہے. اگر یہ نہیں بیٹھتا ہے تو رخشانی اقوام نے یہ فیصلہ کیا, اس میں اگر قتل آیا اس ایف آئی آر میں یہ 6 بندوں کا نام ہوئے گا. اگر سرکار نے اس 6 بندوں کا نام نہیں ڈال رہا تھا تو میں یہ تمام تر شارے بلاک کروں گا اور مردے کو بھی شاروں پر رکھوں گا انشاءاللہ. جب تک محمود خان اور مجید خان کا نام نہ آئے اس ایف آئی آر میں وہ ایف آئی آر کرتا بھی نہیں ہوں. یہ میرا آخری وعدہ ہے انشاءاللہ. میں بہت تنگ آ چکا ہوں, مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. اس میں میرا 2-4 دیوالی ہے محمود خان کے لوگوں نے گرایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ثبوت پڑا ہوا ہے. اور اس ایچ او منظور شہید تانے کا حدود میں اس پہ تقریباً یہ تاجو خان جو اس نے بٹھایا ہوا ہے اس پہ 3 ایف آئی آر بھی درج ہے. 3 ایف آئی آر درج ہے کہ اس نے قبرستان کا زمین کو بھی غصب کیا ہے اور قبرستان کو بھی قبضہ کر رہے.
تو میں نے ایک کمیٹی کے شکل میں 6 معززین لوگوں کا کمیٹی بنایا، اس میں سہد بھی تھا، ملا بھی تھا، یہ 6 لوگوں کا میں نے کمیٹی بنایا، محمود خان کے پاس بھیجا۔ محمود خان نے اس کو، وہ بندے بھی انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے گا، جس نے گواہی مانگ رہا تھا میں گواہی دینے کے لیے، اور تمام تر جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا ثبوت میں قرآن پر دے رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں۔ محمود خان کے پاس گیا تو محمود خان نے اس کو کہا کہ میں نے مشرقی بائی پاس یعنی ایسٹرن بائی پاس پر 4 یا 5 بندوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ آپ بلوچوں کا زمین کو قبضہ کرو اور پشتونوں کو دیو۔ یہ کیوں؟ ہم لوگ نے تو ظلم نہیں کیا، نہ بلوچوں کا زمین ظلم ہے، جس کے پاس اپنا زمین ہے اس کا حق ہے، قبضہ کرنے کا کیا ظلم ہے۔ اور یہ پریس کانفرنس کے ذریعے تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرے اور یہ میرے آواز جو ہے بالا حکام تک پہنچائے، تمام تر اداروں کو پہنچائے، تمام تر سرکاری اداروں کو کہ یہ جو ہے ظلم کر رہے میرے ساتھ۔ اگر کوئی ثبوت مانگ رہے، قرآن پہ مانگ رہے یا ایسا لفظی مانگ رہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ بلوچ ہے چاہے وہ پشتون ہے۔ میں یہ تمام تر باتوں کا ثبوت الپن آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ثبوت پڑا ہوا ہے۔ وہاں کا تو ہے، ایک تو یہ بنجر کا زمین ہے مشترکہ، اسٹام پر ہے، یہ جو تھا خان محمد کا تھا، خان محمد تمام تر بائی پاس اس کو جانتا ہے، یہ خان محمد نے لیا ہوا تھا۔ یہ ہندو کا جو پیسے ہے خان محمد کے اوپر قرض تھا، یہ قرض کے جگہ پر یہ فیصلہ محمود خان نے کیا تھا، ہندو کو بلا کر کے، یہ خان محمد کو بٹھا کر کے یہ زمین قرض میں دیا ہندو کو۔ ہندو سے سید عارف آغا قیام پہ شورم بھی ہوئے گا یہ ٹیکسی اسٹینڈ پہ، یہ سید عارف آغا نے 32 تاجر برادر تھا اس کے نگرانی میں اس زمین کو خرید لیا۔ اس کے باوجود جب میں نے یہ زمین میرا سوال یہ ہے، آپ نے کتنی ادائیگی کی واقعی آپ اور کس کے نام پہ؟ بالکل میرا نام پر ہے اور ادائیگی میں نے سب کیا، 1 روپیہ بھی میرے اوپر اس کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب مشورہ اس سے کیا تو اس نے کہا مجھے علم ہے یہ زمین جو ہے ہندو کا ہے، ہندو سے سید نے خریدا ہے، تو میں نے ہندو کو 1 عدد مکان، یہ سید عارف آغا کو میں نے 1 عدد 20,000 اسکوائر فٹ میں نے اپنا گھر دیا اس کو، اور 1,76,00,000 روپیہ یعنی 36 لاکھ روپیہ میں نے تاجوں کو دیا، اور 1,40,00,000 روپیہ میں نے سید عارف آغا کو دیا۔ سید عارف آغا کو میں نے فارغ کر دیا، اس کو میں نے اپنا مکان کا قبضہ بھی دیا، اور بعد میں جب میں نے مکان زمین پر کام شروع کیا اس پہ کوئی جنجال نہیں ہے، سامنے کوئی بھی نہیں آتا ہے فرنٹ پر، صرف یہ کرتا ہے ایک طرف سے ایک قوم کو بیچتا ہے، دوسرا طرف سے پولیس والا کو۔ ابھی پولیس والے کو میں نے پکڑا، بی سی والا قاسم بیس کے نام سے، میرا قاسم بیس اور میرا زمین کے درمیان ایک بڑا قبرستان ہے، قاسم بیس والا کو اٹھایا تھا، وہاں پہ سرکار آیا، پولیس آیا، لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، میرا اور سرکار کا لڑائی ہوا۔ بعد میں جب میں نے تحقیقات کیا، جب ثابت ہوا تو اس آفیسر نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب مجھے محمود خان کا بیٹے نے کال کیا، صحیح ہے، اس کا بھی میرے ساتھ قرآن پر ثبوت ہے کہ محمود خان کا بیٹے نے قاسم لین کا ایس پی کو کال کیا، اور وہ کال بھی انشاءاللہ وہ ابھی تک ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ اس کے سارا جتنا بھی قبضہ ہے اور یہ جو ظالم ہے، اس ظالم کے پیچھے ہاتھ اس بندے کا ہے۔ یعنی یہ تمام تر زمینیں جو ہے ایسٹرن بائی پاس کا بوسا منڈی سے لے کر پھر قاسم لین تک یعنی سبی روڈ تک، یہ تمام تر زمین جو ہے یہاں پہ انتقال نہیں ہے، یہ تمام تر اسٹام ہے، یہ تمام تر میرا جو گھر تھا وہ بھی اسٹامپ تھا، وہ پورا علاقہ جو ہے یہ اسٹامپ ہے، پولیس تانے بھی اس میں موجود ہے، اس میں انتقال نہیں ہے، اور صرف وہاں پہ اسٹامپ کے ذریعے یہ میں نے 2018 میں خریدا ہوا ہے۔ 2018 خریدنے سے پہلے میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا پھر خرید لیا۔ یہ جو 36 لاکھ روپیہ کا ذکر ہے، یہ 36 لاکھ روپیہ میں اس کو جو وہاں پہ تاجو نام کا جو بندے کو بٹھایا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے مشورہ کیا کہ بابا اس زمین میں کوئی خلط تو نہیں ہے، نہ کوئی شرارت تو نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب میں نے اس زمین پر چوکیداری کیا ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں محمود خان کا شریک ہوں۔ میں گیا محمود خان سے مشورہ کیا کہ بابا یہ پیسے مانگ رہے، بتا مانگ رہے ہم سے، تو اس نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ دیو، مشکل نہیں، میں اس کو بتا دوں گا، آپ سے کم لے گا۔
تو کم لینے کا وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے 36 لاکھ روپیہ لیا، اور 36 لاکھ روپیہ میں نے جس پاکٹ میں دیا اور جس تھیلے میں دیا، کل صبح نہیں پرسوں صبح میں اس کا پیچھا کر رہا تھا. میں خود قرآن پر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا. وہ یہ موٹر سائیکل پر تاجو بیٹھا ہوا تھا، وہی تیلی اس کے ساتھ تھا. وہ تیلی کواری روڈ میں جمع ہو گیا. اور رقبہ کیا ہے زمین پہ؟ رقبہ تقریباً 14 سے 15 ایکڑ ہے. بڑی مہربانی، تھینک یو. حاجی میر جہانگیر خان بادینی رخشانی پورے قبائل کی طرف سے اس ظلم کا مذمت کرتا ہوں، اور محمود خان اچکزی ہے یا اس کے جو شریک ہے، اس کے بھائی ہے، جو بھی ہے اس میں ملوث ہے، ان کو تنبیہ بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایسے مسئلوں میں نہ پڑے، نہ لوگوں کو آپس میں لڑائے. تو میں پورے رخشانی قوم کی طرف سے اس کو تنبیہ کرتا ہوں تاکہ اگر آئندہ اس زمین پر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوا تو محمود خان صاحب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کا گریباں پکڑیں گے، پھر آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کو یاد رہے کہ آپ نے رخشانی قوم کو للکارا ہے. نور محمد ایک بندہ نہیں، ایک شخص نہیں ہے، ایک قوم ہے، ایک قبائلی شخصیت ہے. ایک قبائلی شخصیت کے ساتھ اس طرح گھنونا حرکت کرنا ہرگز میں قبول نہیں. اگر آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہوا اس زمین پر، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا، ایک تو سرکار تو اس میں بالکل مداخلت کر رہا ہے. ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں سرکار کا اس میں مداخلت ہے. مہربانی کر کے سرکار جو انتظامیہ ہے وہ اپنا مداخلت اس سے نکالے اور ان کو سپورٹ نہیں کرے. اگر ان کا وہاں ایک ایم پی بیٹھا، اگر ایم پی کی وجہ سے سپورٹ کرے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کسی کا ذاتی زمین ہے، جس نے پیسے دے کے لیا ہے، آپ اس پر قبضہ کرو، اس پر ٹیکس مانگو. ہم بلوچ ہیں، ہم بھی آ کے رہنے والے ہیں، پشتون بھی آ کے رہنے والے ہیں. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہم کسی کا زمین پر قبضہ کریں یا کوئی پشتون آ کے ہمارے زمین پر قبضہ کرے. یہ رواج تو محمود خان صاحب نے بنایا. ابھی میں پھر بھی تمام پشتون بلوچ جتنے بھی اقوام ہیں سب کے سربراہان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے پر آپ لوگ ایکشن لیں، اس پر بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں. وہ دن نہ آئے کہ اس میں جانی نقصان ہو. اگر جانی نقصان ہوا، یہ میں الفن کہہ رہا ہوں، اس کا ذمہ دار محمود خان اچکزی ہوگا اور مجید خان اچکزی اور اس کا ٹولہ ہوگا.